ایک شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک انصاری سے فرمایا کہ اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح مجھے کرنے دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا کرم اور انعام ہوگا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ کس کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلبیب کے ساتھ۔ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر لوں۔ میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے تاکہ ہم اپنے پیارے صحابہ کی پیاری سیرت سے واقف ہو سکیں۔ بعض روایتوں میں ان کا نام جلبیب آیا اور بعض میں جلبیب، لیکن ان کا سلسلہ نسب اور خاندان کا حال معلوم نہیں ہے۔ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، انصار کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ پست قد اور کم رو تھے، لیکن پاک باطنی، نیک نیتی، شجاعت اور اخلاص میں اور حب رسول کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے، اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ جلبیب کی طبیعت میں مزاح بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ خواتین سے بھی مزاح کی باتیں کر جاتے جو بعض اوقات بہت ہی ناگوار گزرتی۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسن کردار کا پورا اعتماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے، اور انصار کا یہ معمول تھا کہ جب ان کی کوئی خاتون بیوہ ہو کے آ جاتی تو وہ اس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہ کرتے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کو جب کہا تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انصاری نے اپنی اہلیہ سے اس بارے میں مشورہ کیا کیا وہ ان کو اپنی بیٹی دینا چاہے گی۔ اس نے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو ان کے پست قد کی وجہ سے انہیں پسند نہیں کر رہی تھی، اور دوسرا اس کی مزاحیہ طبیعت بھی اس کو پسند نہیں تھی۔ لڑکی نہایت ہی مخلص مومنہ تھی۔ اس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے والدین کو اللہ کا یہ حکم یاد دلایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان کو اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دیں، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میری مرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہے اور مجھے ان کا ارشاد قبول ہے۔ لڑکی کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی سعادت مندی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعا فرمائی، الہی اس لڑکی پر خیر کی بوچھار کر دے، اس کی زندگی کو کسی طرح کی بھی مشکل میں مبتلا نہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے کھوٹا پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم خدا کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو گھریلو زندگی جنت بنا دی۔ وہ نہایت آسودہ حال ہو گئے۔ اہل سیر نے لکھا کہ انصار میں کوئی عورت اس سے زیادہ امیر اور شاہ خرچ نہ تھی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے۔ کتابوں میں اس غزوے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت جلبیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی اور مال غنیمت آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہمارے کون کون سے آدمی لاپتہ ہیں؟ صحابہ نے کچھ آدمیوں کے نام بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اور دوبارہ یہی سوال کیا۔ صحابہ نے چند آدمیوں کے نام لیتے رہے، جلبیب کی طرف کسی کا خیال نہ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے جلبیب نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام ارشاد نبی سن کر چونک پڑے اور اسی وقت حضرت جلبیب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور جا کے دیکھا کہ 7 مشرک مقتول پڑے ہوئے اور قریب ہی حضرت جلبیب کی بھی لاش پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے۔ یہ عجیب منظر دیکھ کے آپ بہت متاثر ہوئے۔ حضرت جلبیب کے جسم عطر کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا، 7 کو قتل کر کے قتل ہوا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔
صحیح مسلم میں ہے کہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کے جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، قبر میں اپنے دست مبارک سے ان کی تدفین فرمائی اور انہیں غسل نہیں دیا گیا۔ جس شہید راہ حق کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تکرار کی ہو کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے، اور پھر جس کے جسد خاکی کو انہوں نے خود قبر میں اتارا ہو اپنے مقدس ہاتھوں سے اور شہادت سے آغوش لحد تک پہنچایا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صحابہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔